ایک جہاد اور مجاہد کی وہ اصطلاح ہے جو عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، مدارس میں جو اس کا ایک وہ بنا ہوا ہے، ایک کلچر ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی جہاد کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد عسکری تنظیموں کا جہاد شمار ہوتا ہے۔ جب کسی مجاہد کی بات آتی ہے تو عسکری تنظیمیں، جو آزاد عسکری تنظیمیں، ان کے کارکنوں کو ہم مجاہد سمجھتے ہیں۔ تو فوج اور فوجی حضرات، فوج کا نظام، اس کو ہم لوگوں نے جہاد اور مجاہدین کی فہرست سے نکالا ہوا تھا۔ تو 20-25 سال سے میں اس کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اپنی قوم کو اور آپ جیسے بچوں کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے دین میں جس جہاد کے اتنے بڑے فضائل ہیں، اس کا جو اصل مصداق ہے وہ فوج ہے اور فوجی حضرات ہیں۔ باقی لوگ مجاہد شمار ہوں گے ان کی وجہ سے، اگر ان کی طرف سے اجازت ہوگی تو وہ جہاد ہے، ریاست کی طرف سے۔ یہی مطلب ہوا نا۔ ایک مہینے میں جس قسم کی جنگی صورتحال ہوئی، جس قسم کی چیزیں ہوئیں، جیسے وہاں سے حملے ہوئے، ہوائی جہازوں سے حملے ہوئے، میزائلوں کے حملے ہوئے، پھر یہاں سے جو جوابات دیے گئے سارے، تو اس سے میرے خیال میں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہی جہاد اور مجاہدین ہے۔ اور کیا اتنے بڑے ممالک کا مقابلہ نجی طور پر شخصی تنظیمیں، عسکری تنظیمیں کر سکتی ہیں؟ بتائیے ذرا، کیا میزائلوں کا مقابلہ جو عسکری تنظیمیں کر سکتی ہیں؟ تو یہ کتنی بڑی ہماری غلط فہمی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ غلط فہمی دور ہو جانا چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ مجاہدین ہیں اور ان کی قربانیاں جہاد شمار ہو رہی ہیں، تو ان کو آپ نے فارغ کر دیا۔ جو اصل تھے اور جو تابع تھے اس کو آپ نے مجاہد کے اوپر انحصار کر لیا۔ تو اس جنگ نے، چونکہ آپ سب لوگ وہ ہیں جو زیادہ تر 25-30 سالوں میں آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ نے تو فیس بک پہ ہی ساری جنگیں دیکھی ہیں نا ساری۔ تو پہلا جو جہاد ہوا تھا، جو افغان جہاد تھا سوویت یونین کے مقابلے میں، وہ بھی ان 3 شکلوں میں سے ایک شکل وہاں موجود تھی۔ جو میں نے بتایا نا، 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ضرور ہوگی۔ اس کے بعد جو امارت اسلامیہ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1994 میں 7 سال ان کا دور تھا، تو اس کی بھی ان 3 شکلوں میں سے کوئی شکل تھی، جس میں میرے بھی 2 بھائی شہید ہوئے، اپنے سگے بھائی میرے افغانستان میں شہید ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد 20 سال یہ دوسرا تھا، تو اس میں بھی تینوں صورتوں میں سے ایک کوئی نہ کوئی صورت موجود تھی۔ اس لیے جن جن لوگوں نے وہاں قربانیاں دی ہیں، ان کے گھروں سے خون لگا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، زخم کھایا ہے، مشکلات برداشت کی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو خاص طور پہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جہاد کا اتنا بڑا حکم ہے قرآن حدیث میں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟